جب تم کسی مجلس میں بیٹھو تو مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ بروز حشر اس میں درود کا نہ پڑھنا تمہارے لیے افسردگی کا باعث ہوگا۔ اللہ رب العزت 2023 سن ہجری چل رہی ہے اور ہم نے 31 سال کا وقت گزارا ہے۔ 31 سال پہلے 6 دسمبر تھی اور وہ 1992 6 دسمبر، جس کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ ہندوستان کے اندر ہوا آج سے 31 ایئرس بیفور، کیونکہ نوجوان ہیں جو نہیں جانتے کہ 31 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بہت بڑا سانحہ تھا جو ہمارے دل پر گزرا، اور وہ کچھ کم نہیں تھا، ہمارے لیے قیامت صغریٰ تھا جو ہم پر قائم ہو گئی، اور ہماری مسجد دیکھتے ہی دیکھتے شہید کی گئی، اور بڑی تعداد میں لوگ ایودھیا میں جمع ہوئے اور بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ وہ لوگ کدال لے کر آئے تھے، وہ لوگ پھاوڑے اور سبل لے کر آئے تھے، کچھ گرینیڈ لے کر آئے تھے، چھوٹے بمز وغیرہ لے کر آئے تھے، اور ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، اور وہ ہجوم تھا جو پورے ہندوستان سے جمع ہوا تھا۔ وہ نعرے لگاتے ہوئے، بھگوا جھنڈے لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور پولیس انہیں روک بھی رہی تھی، نہیں بھی روک رہی تھی۔ اس طرح سے ہوتا ہوتا وہ ایک بڑا گروہ تھا جو بابری مسجد کے پاس پہنچ گیا، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کو آشواسن دیا تھا، بھروسہ دلایا تھا کہ مسجد کی اینٹ کو بھی دھکا نہیں لگے گا، ہم ایک جلسہ کریں گے۔ لیکن جب بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے اس کے اوپر یلغار کر دی اور بھرپور حملہ کیا، اور اتنا تیزی کے ساتھ مسجد کے اوپر چڑھ گئے، اور وہ چڑھ کر انہوں نے کدال سے توڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوپہر ڈھلنے کے بعد شروع ہوا مسجد کا مسمار ہونا، اور پھر مسجد شہید ہونے لگی، اور اس کے ساتھ ہی 3 گنبد والی وہ سینکڑوں سال پرانی مسجد یک کے بعد دیگرے اس کی میناریں ہلنے لگی اور اس کی دیواریں بوسیدہ ہونے لگی، اور وہ مضبوط اینٹوں والی، چھوٹی چھوٹی اینٹوں والی وہ مغلیہ سلطنت کے دور کی بنی ہوئی مسجد نیچے کی طرف آنے لگی۔ لیکن کدال سے والے مارنے لگے، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ساری کی ساری جب نہیں گری تو انہوں نے اس کے اندر گرینیڈ لگا کر اسے اڑا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کی جو قدیم مسجد تھی، بابری مسجد کے نام سے جو مشہور تھی، فیض آباد یوپی کے اندر، جس کا نام ایودھیا بھی رکھا گیا، اس مسجد کو ڈھا دیا گیا، اور وہاں پر اسی مسجد کی اینٹوں سے ایک ٹیمپروری مندر بنایا گیا، اور اس کا نام رکھا گیا رام مندر۔ اور پھر اسی کے بعد کیس چلتا رہا، پولیس کے اندر کیس رہا، کورٹ کے اندر چلتا رہا، لوور کورٹ میں گیا، اپر کورٹ میں گیا، ہائر کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ میں گیا، ہر طرف جانے کے بعد ایویڈنس یہی تھے کہ یہ مسجد تھی۔ لیکن بڑی ظلم کی بات یہ تھی، سارے ثبوتوں کے باوجود بھی وہ مسجد کو مسجد تسلیم نہیں کیا گیا، اور وہاں پر جو عارضی مندر، ٹیمپرری مندر تھا، اسی کو پرماننٹ مندر بنانے کی اجازت دیتے ہوئے وہ زمین ساری کی ساری دے دی گئی انہیں، اور مسلمانوں کو اس جگہ سے محروم کر دیا گیا۔ مسجد جانے کا غم ایک تھا، اور ہندوستان کے آئین کو خراب ہوتا ہوا دیکھنے کا ایک ظلم اور تھا، جس کی وجہ سے دل غمگین ہوا، اور اس کے ساتھ فسادات پھوٹ پڑے۔ بڑی تعداد میں مسلمانوں کو گاؤں میں، شہروں میں قتل کیا گیا، اور بہت زیادہ علاقوں کی جو مسجدیں ہیں اس وقت میں مسجدوں کو بھی توڑا گیا، تو کم و بیش 3000 مسجدیں بھی اس کے بعد شہید کی گئی، اور بہت زیادہ فسادات ہوئے، اور سپریم کورٹ کے اندر کیس چلتے چلتے تقریباً 25 سال کیس چلا، لیکن کوئی توڑنے والوں کو سزا نہ دی گئی۔ کدال سے توڑنے والے اور لکڑیوں سے، لوٹھوں سے جمع ہونے والے، ان سب میں سے کسی کو کوئی سزا نہ دیتے ہوئے ان سب کو بری کیا گیا، اور ساتھ ساتھ مسجد کی جو زمین تھی، اصل چیز تو زمین ہی تھی، عمارت تو عمارت ہوتی ہے، وہ تو اینٹ کی جگہ ہوتی ہے، وہ اینٹ ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں، گارا ہوتا ہے، سیمنٹ ہوتی ہے، اس سے ریت سے بن جانے والی جگہ ہوتی ہے۔ اصل چیز جو تھی وہ تھی زمین، لیکن وہ زمین لے لی گئی مسلمانوں سے اور دے دی گئی ہنود کو۔ اس طرح سے مسلمان محروم ہوئے۔ تو یہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 قسم کے غم تھے، مسجد کی شہادت کا غم، پھر اس پر ہونے والا ظلم، اور پھر ایویڈنس کے بعد بھی مسلمانوں کو نہ دیتے ہوئے ان کے حوالے کر دینا، اور مسلمانوں کو ایک باہر کی زمین دے دینا کہ جاؤ وہاں جا کر مسجد بنا لو۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم وہاں پر مسجد نہیں بنائیں گے، ہماری یہی مسجد تھی۔ تو وہ جو مسجد کی زمین تھی وہ مسجد کی زمین ہے، وہ قیامت تک صبح
صبح جب نمودار ہوگی قیامت کی، وہ جگہ مسجد ہی کی رہے گی، اگرچہ کہ اس کے اندر پوجا پاٹ ہو، مورتیاں رکھی جائے، بھویہ مندر بنائے جائے، لیکن بات یہی ہے ایک وقت میں جس جگہ کو مسجد کا ڈکلیریشن کیا جاتا ہے وہ صبح قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے۔ آج یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کسی مسجد کے اندر مورتیاں رکھی گئی ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں، یہ صدیوں ہمارے ساتھ رہا ہے، ہوتا رہا ہے، اس کے اندر کوئی تعجب کی بات بھی نہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو مسجد بنائی تھی وہ کعبہ معظمہ ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، ہم کعبے کے پاسبان ہیں، کعبہ ہمارا پاسبان ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ وہ مقدس ترین سرزمین عرب کی، مکہ مکرمہ کی، اور وہاں پر بنا ہوا کعبہ معظمہ، لیکن اس کے وقت گزرتے گزرتے، دور کے بدلتے بدلتے، ادوار کے آتے جاتے، اس مسجد مکہ مکرمہ میں، کعبہ معظمہ میں بتوں کو بھی بٹھایا گیا تھا۔ یہاں ہند کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عرب کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے پیر کو رگڑا تو ایڑیوں سے پانی جاری ہوا، زمزم شریف، اور وہیں پر پھر جب باپ اور بیٹے نے جو گھر بنایا اللہ کا، وہ کعبہ معظمہ، لیکن اس کعبے میں، اس اللہ کے گھر میں بھی لا کر مورتیاں رکھی گئی تھی، 1 2 10 50 100 نہ اتنے نہیں بلکہ 360 بتوں کو لا کر بٹھایا گیا تھا اس جگہ پر، وہاں اندر بھی اور اس کے اطراف میں بھی۔ جنہوں نے کعبے کا طواف کیا ہے